بعض دوست کہتے ہیں بخاری و مسلم دیگر محدثین نے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایرانی ان نسل تھے یا شیعت کی طرف مائل تھے. تو اس کا جواب پھر صرف اگر کوئی الزامی یہ کہے کہ بخاری اور مسلم نے حضرت ابوبکر کی شان میں جو چیپٹرز باندھے ہیں اور حضرت علی سے پہلے باندھے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں باندھا ہے، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، اور چوتھے نمبر پہ علی، تو وہ ناسبیوں سے متاثر تھے، لہٰذا بخاری مسلم ناسبی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ اعتراض تو یہ بھی بن جائے گا. تو کہانیاں چھوڑ دیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ قرآن سے قل انما انا بشر مثلکم بیان نہ کرو، کیونکہ اس میں رسول اللہ کی تنقیص ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں. حالانکہ مرتبے کا ذکر نہیں ہو رہا، اسپیشیز کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی. اللہ کہہ سکتا ہے، بندہ نہیں کہہ سکتا. اس قسم کی نہ وہ آگے لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرتے ہیں. تو ہر شخص کا سینسٹیو ایریا ہے، وہ اس میں وہ اپنی بات کو جو اس کے خلاف ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے فرقے سے جو بات میچ کرتی ہے نا قرآن و سنت کی، اس کو ماننا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. دوسرے کے لیے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیجیے، آگے چلیں، آپ سے قیامت والے دن اس بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو سر جب آپ دوسروں کو ان باتوں کا بتا رہے ہوتے ہیں تو ان سے وہ پوچھا جائے گا. مسئلہ خود چھیڑتے ہیں یزید کا اور ہمیں کہتے ہیں یزید کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری محبت میں غلو کر کے اور میری دشمنی میں غلو کر کے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے. تو دشمنی میں غلو کرنے والوں کو ہم ننگا نہ کریں جب دوزخ میں جانا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے تحت تو ہمارا ایمان بھی جڑا ہوا ہے. اور المستدرک الحاکم کی حدیث کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو جب ہماری جنت اور جہنم جڑ گئی ہے اہل بیت کے ساتھ تو اب آپ کہیں گے یہ باتیں پوچھی نہیں جائیں گی. ہاں جی پوچھی نہیں جائیں گی، بغیر پوچھے ہی مودہ کر کے تو ہم دوزخ کی سوٹ دیں گے. صحیح کہہ رہے ہو. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. جب شیطان حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تب پہلی مرتبہ اس کے دل میں شر کس نے ڈالا تھا؟ اس کے اپنے نفس نے ڈالا تھا. اسے مجبور کیا کہ وہ تکبر کرے. لیکن اگر وہ اپنی عقل کو اس وقت استعمال کرتا نا، عقل ہی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتے ہیں. عقل کو استعمال کرتا نا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہضم نہیں ہو رہا مجھے. ہمیں بھی قرآن و سنت کے کئی احکامات ہیں جو ہضم نہیں ہوتے، لیکن ہم وہ کیوں مانے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہے نا ایسا؟ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جو دیندار اولاد ہے نا وہ کہتی ہے یار اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. حالانکہ بوڑھے وقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیندار بچے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں. ورنہ تو سلوک ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے دنیاوی طور پہ جو گورے کرتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں چھوڑتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حکم ہے. تو دل تو ہمارا بھی کئی چیزوں پہ نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں. لہٰذا اللہ کا حکم اگر شیطان مانگ لیتا تو اسے اس طرف نہ پڑتا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. ہمارا اپنا مدرسہ ہے خالص بریلوی فرقے سے تعلق. آپ گاؤں میں سب مجھے وہابی کہتے ہیں. تو آپ کو اگر وہابی کہتے ہیں تو آپ اعلانیہ کہا کریں کہ وہابی جو ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں، وہابی جو ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں. آپ وہابیوں کے خلاف تقریر کریں، آپ کو وہابی کہنا چھوڑ دیں گے. جو وہابیوں کے الٹے کام ہے وہ آپ ننگا کریں کہ جی وہابی غلط کرتے ہیں. اہل حدیث نہیں کہنا، وہابی لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو زیادہ تر اہل حدیث نہیں ہیں، وہابی ہیں. جو اہل حدیث ہیں ان کا منہج تو بالکل درست ہے. تو آپ جو اسی لیے تو میں نے یہ نعرہ مجبوراً ڈیوائز کیا تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمیں بھی لوگ وہابی کہتے تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو ہم قرآن کے حکم پہ عمل کریں گے. سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہو، اور وہ بھی اس کا ایکویلنٹ اتنا وہ بھی بات کر سکتا ہے. جو سورہ عشورہ میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے. تو دیکھیں میں نے اس سے بڑی برائی نہیں کی. انہوں نے کہا وہابی، میں نے کہا بابی. ایک جڑا نا وہ ڈیجٹ کاٹی ہے. وہابی تے پھر بھی واؤ آندا ہے نا پہلے، پھر ہے، پھر الف.
تو وا ہا 2 الف 3 با 4 اور یا 5، لیکن بابی میں 4 ہیں کہ بابوں کے ماننے والے۔ تو پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمیں نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم علمی کتابی ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اور یہ بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ علمی کتابی مسلم کیوں کہہ رہے ہیں، صرف مسلم کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھئی ہم مسلم کی تعریف کرتے ہوئے علمی کتابی کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے جی، سورہ احقاف میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی اگر یہ تم سے بحث کریں تو تم ان سے کہو کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جو تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں نا وہ لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار کوئی انبیاء کے چل رہے ہو نا اس سے مجھ سے بات کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی مجھ سے وجد اور میرا وجدان، میرا دل، یہ بات نہ کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو یہ دونوں لفظ آئے ہیں، کتاب اور علم۔ کتاب اور علم کی بنیاد پہ اے نبی ان سے کہو مجھ سے بات کرو، جذباتی باتیں نہ کرو۔ تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، میں ہوں مسلم علمی کتاب، تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے علمی کتابی۔